ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے نیوز. میں ہوں سعود اشر. ٹی کے نیوز کا خاص پروگرام کتابوں کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور لیکن اس سے پہلے ایک شعر کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. اس شعر پر شاعر کو پھر سے جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پھر ان کو غور کرنا چاہیے کہ سچ میں ابھی کتابوں سے عشق کی آخری صدی نہیں ہے، بلکہ آج کے بھی دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں اور ہفتے میں ہی جو ہے کتابیں ختم کر دیتے ہیں. ہم آج بات کریں گے ایک ایسی کتاب جس کو پریم چند نے آج سے 100-150 سال پہلے لکھا تھا، جس کا نام ہے بیوا. یہ کس فن کی کتاب ہے؟ اس کتاب میں کیا ہے؟ آخر پریم چند کو کیا ضرورت پڑی ان کو لکھنے کی، بیوا کو لکھنے کی؟ اور پھر ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی اس کو پڑھنے کی؟ میرے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں، علی احمد ندوی ہیں، جو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیا ہے اس میں. سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے. جی شکریہ. علی احمد صاحب، یہ کتابیں مطلب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کا دوست ہے. جب بھی آپ کبھی تنہائی میں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کا جو دوست ہوتا ہے بہتر وہ کتاب. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ پہلے اس پر تھوڑی بات کر لیں. یہ صحیح ہے کہ کسی ایک بہت بہترین مقولہ ہے عربی شاعر کا کہ خیر الجلیس فی الزمان کتاب. یہ کسی عربی شاعر کا مقولہ ہے، یا کسی نے بھی کہا ہے تو یہ بہت بہترین مقولہ ہے کہ اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں آپ کا بہترین ساتھی کتاب ہے. آپ کو تنہائی کا احساس نہیں دلاتی ہے یہ کتاب. آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ کی ذہنیت کو، آپ کی فکر کو، آپ کی سوچ کو مثبت تبدیلی لاتی ہے یہ کتاب. بہت دلچسپ بات انہوں نے بتائی علی احمد نے. تو یہ کتاب کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جی، پریم چند میرے ساتھ ہے. پریم چند زیادہ تر افسانہ نگاری کے لیے مشہور ہے، بلکہ سب سے بڑے اور اولین افسانہ نگاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن انہوں نے تقریباً 12 یا 13 ناول لکھے ہیں. ان میں ایک بیوا بھی ہے. بیوا اس وقت کی زمیندارانہ نظام کے خلاف اس عورتوں کے لیے مضبوط آواز ہے جو اپنی مردوں کی وفات کے بعد در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتی ہیں. اسی کے خلاف یا انہی کے لیے یا اس جاگیردارانہ نظام کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے، جس کو پریم چند نے اپنے ناول کے ذریعے اٹھانے کی کوشش کی ہے. بیوا ایک ناول ہے، یا اس کو ناول کہہ سکتے ہیں. 182 پیج کی کتاب ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک ناول ہے تو اس ناول کے پیرائے میں بھی پریم چند کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے سماج اور اپنے علاقے، اپنے زمانے کے اعتبار سے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس کو ناول کے ذریعے یا افسانوں کے ذریعے وہ پیش کرتے تھے. یہ پریم چند کی خصوصیت رہی. جی علی احمد، آپ نے کہا کہ جو بیوا ناول یہ ناول ہے نا، چونکہ انہوں نے افسانے بھی بہت زیادہ لکھے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے 12 سے 13 جو ہے ناول بھی لکھے ہیں. اس میں ایک اہم کتاب ہے یہ بیوا، اور یہ ناول فن کی کتاب ہے، فن ناول کی کتاب ہے. آخر پریم چند کو بیوا لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ہے اس خاص کتاب میں خاص؟ جی 182 پیج میں انہوں نے کیا لکھنے کی کوشش کی ہے جو آپ نے پڑھا؟ پریم چند نے بیوا لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس زمانے میں کچھ ایسے رسم و رواج تھے جن کی وجہ سے عورتوں کو دوچار ہونا پڑتا تھا. کہ جس کے مرد مر جاتے تھے یا جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی تھی. ان کا سماج میں جینا تو بھر ہو جاتا تھا، یا اس پر ایسی آواز اٹھائی جا رہی تھی جو اس کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ بیوا لکھ کر پریم چند نے اس کو آواز دی ہے، مطلب اس کو سراہا ہے کہ یہ زندگی کوئی اجیرن زندگی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے اس سماج میں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماج میں عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھی، اس کے ذریعے جو بیوا ناول ہے اس کے ذریعے پریم چند نے اٹھانے کی کوشش کی ہے ان مسائل پر، اور اس کا علاج بھی بتایا ہے. جی بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے اس میں.
کے بعد پریم چند کے متعلق یہ کہا جانے لگا تھا کہ وہ ادھرم یا دھرم سے متعلق یا دھرم کے خلاف بات کرتے ہیں، حالانکہ بیوہ میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ادھرم نہیں ہے، یہ دھرم سے متعلق ہے۔ کسی بھی بیوہ کی خدمت کرنا، کسی بھی ایسی عورتوں کی خدمت کرنا جو بیوہ ہو گئی ہیں، وہ ادھرم نہیں ہے۔ اس میں ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں دو دوست کی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس میں جو کردار ہے اس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش۔ اس میں دو کردار ہیں، دو دوست ہیں، ایک دان ناتھ ہے، ایک امرت رائے ہے۔ دونوں بہت ہی گہرے دوست ہوتے ہیں، لیکن دان ناتھ کسی ایسے شخص کی بات میں آ کر اپنے دوست کی دشمنی موڑ لے لیتا ہے اور اپنے دوست کے خلاف چلا جاتا ہے۔ یہی اور اس کا دوست ایک ایسا بیوہ عورتوں کے لیے ایک آشرم کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، جس میں وہ بیوہ عورتیں جو مظلوم ہیں ان کو سہارا دے سکے، لیکن اس کے خلاف اس کا دوست ہی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کے دوست کو اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو کر رہا ہے یہ کوئی ادھرم نہیں ہے بلکہ یہ نیک کام ہے، اس لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر بعد میں وہ دوست ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں اور اس نیک کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بیٹھاتے ہیں۔ ایک بار اور بولیے، دونوں دوست کا نام کیا تھا؟ امر ناتھ، دان ناتھ اور امرت رائے۔ اچھا، امرت رائے اور دان ناتھ۔ چلیے، آپ کو اگر مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو اس کتاب کی طرف رجوع کیجیے، بہترین کتاب ہے، آپ کو تشریح ہوگی، مزہ بھی آئے گا پڑھ کر۔ ہم خاص بات آپ کو بتا دیں کہ جو بیوہ ہے اس کو جامعہ دہلی کے جو مکتبہ جامعہ ہے اس کو انہوں نے چھاپا ہے، اور کور پیج بھی آپ دیکھیے بہت شاندار ہے۔ اور ہم چونکہ جب بھی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں تو پرائز ضرور بتاتے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو آسانی کے ساتھ خرید کر پڑھ سکیں۔ تو اس کی قیمت ماتر 60 روپے ہے۔ 60 روپے میں اس کو خرید کر آپ جو مطلب اپنے اسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں، لیکن گزارش ہے ٹی کے نیوز کے جو درشک ہیں ہمارے، وہ اس کتاب کو خریدیں۔ اور آخر پریم چند نے بیوہ کے ذریعے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، جب تک آپ اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیوہ ہی نہیں، پریم چند کے ہر جتنے بھی ناول ہیں اس کو بھی پڑھیے، کیونکہ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ کتابوں کی ہے۔ بالکل، تو یہ کتاب تو میں نے اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے، لیکن آپ اس کی اور بھی کتابیں پڑھیے، بہت ضرور۔ علی احمد صاحب، میں آپ کے ذریعے سے جو درشک ہیں ہمارے، چونکہ میں نے یہ پروگرام ہی کتابوں کی دنیا سے اسٹارٹ کیا ہے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو ہم کتابوں سے روبرو کرائیں اور ان کا تعارف نامہ پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھتے رہیے ٹی کے نیوز اور ہمارے اس طرح کے اچھے ویڈیوز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تک ہماری رسائی ہو تو یوٹیوب پر جا کر ٹی کے نیوز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں، کبھی بھی یاد رکھیے گا۔